اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے بائبل کا تعارف۔ بائبل یعنی کتاب مقدس کا تعارف، انٹروڈکشن آف ہولی بائبل۔ بائبل جہاں تک اس کا معنی ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی کتب کے ہیں، یعنی جسے ہم کتابیں کہتے ہیں، کتب کے معنی میں ہے یہ، اور یہ مسیحیوں کی دینی کتابوں کا مجموعہ کو بولا جاتا ہے۔ اردو زبان میں اس کا متبادل لفظ کلام مقدس، کتاب مقدس ہیں، جبکہ عالم اسلام میں اسے تورات اور انجیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تورات جو ہے عہد عتیق جسے کہا جاتا ہے، اسے عہد نامہ قدیم بھی کہا جاتا ہے۔ تورات بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی شریعت ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک اسفار خمسہ کا مجموعے کو بولا جاتا ہے اور اسے عہد عتیق کہا جاتا ہے۔ یہ خود جو ہے 45 چھوٹی چھوٹی کتابوں کا مجموعہ ہے، یعنی 45 صحف کا مجموعہ ہے۔ اسفار خمسہ یعنی 5 سفروں کا تعلق جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ پر نازل ہونے والی وحی کا بیان ہے۔ ان میں سفر تکوین، سفر خروج، سفر تثنیہ، سفر لاویین، سفر عدد، یہ جو ہے اسفار خمسہ کہلاتے ہیں۔ سفر تکوین، اس میں کائنات کا آغاز، جس میں حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر اللہ کی جانب سے بنی اسرائیل کا انتخاب اور ان سے لیا گیا عہد و پیمان کا بیان ہے۔ سفر خروج کی جہاں تک بات ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرنا اور سرزمین بیت المقدس کی جانب ہجرت کرنا سمیت حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر الواح کی وحی وغیرہ کے بابت اہم تاریخی واقعات مندرج ہے۔ سفر لاویین میں بنی اسرائیل کی وادی تیہ میں سرگردانی کے عالم میں پیش آنے والے اہم واقعات سمیت اس دوران اللہ کی جانب سے عطا شدہ احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل 80 سال کے قریب اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے مصر سے نکلنے کے بعد ایک گمنام علاقہ جسے راس صفصفا یا وادی تیہ کہا جاتا ہے، اس میں سرگرداں رہے تھے۔ اس دوران ان کے لیے جو احکامات اور جو واقعات وہاں رونما ہوئے، اسے سفر لاویین میں مندرج کیا گیا ہے۔ سفر تثنیہ، اس میں بنی اسرائیل کو اللہ کی جانب سے دی گئی عبادات اور حکومت کے طریقوں کے بارے میں بیان آیا ہے، یعنی بنیادی طور پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں حکومت اور عبادت پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ سفر عدد، اس کو شریعت کی دہرائی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے بیت المقدس میں داخل ہونے سے قبل حضرت موسیٰ کے آخری الفاظ کو قلم بند کیا گیا ہے، یعنی کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو وصیتیں ہیں اسے مندرج کیا گیا ہے اور اسے لکھا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انجیل۔ انجیل جو ہے یہ بھی یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی بشارت کے ہیں، خوشخبری۔ اسے عہد جدید یا نیا عہد بھی کہا جاتا ہے۔ انجیل کی تعداد 4 ہے۔ اناجیل اربعہ میں یہ 4 اناجیل جو ہے، پہلا انجیل متی یا انجیل متی جسے کہا جاتا ہے، یہ متی کی لکھی ہوئی ہے۔ پھر انجیل مرقس سے منسوب ہے۔ پھر انجیل لوقا کی لکھی گئی انجیل یوحنا کی لکھی گئی انجیل۔ یہ 4 انجیلیں بذات خود 23 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی 23 کتابوں کو ملا کر یہ 4 اناجیل بنائے گئے ہیں۔ اسے عہد نامہ جدید بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تورات کے بارے میں، یعنی بائبل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اسلام کے نزدیک تورات حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی اور انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل کی گئی۔ یہ دونوں کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ چنانچہ قرآن اس بارے میں فرماتا ہے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، قبل اس کے کہ یعنی قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہم نے تورات اور انجیل کو نازل کیا جس میں لوگوں کے لیے ہدایت تھا، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل کو قرآن سے پہلے بھیجا جا چکا تھا۔ اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں آیا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، یعنی ہم نے انہیں انجیل دیا جس میں ہدایت اور روشنی تھی، ساتھ میں یہ انجیل تصدیق کرنے والی تھی اس سے پہلے والی کتاب جو تورات ان کے پاس تھے، اس کی تصدیق کنندہ تھی، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی انجیل تھی
اس حساب سے دیکھے جائے تو تورات بھی اصل کتاب ہے اور انجیل بھی اصل کتاب تھی، جو کہ کتاب ہدایت تھی، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی تھی۔ قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تورات اور انجیل اپنے زمانے کی آسمانی شریعتوں کی کتابیں تھیں، لیکن قرآن کے نزول سے ان کی شرعی حیثیت ختم ہو گئی اور اب وہ منسوخ ہو چکی ہے اور قرآن ان کی جگہ پر ہے، لہٰذا اب یہ قابل عمل نہیں رہی۔ اس کے علاوہ یہ کہ ان دونوں کتابوں کی تعلیمات میں مرور زمان کے ساتھ رد و بدل ہو گیا اور اب وہ اپنی اصل حالت پر باقی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس بات کو یوں نقل کرتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا کتاب ہے۔ یہ سارا کام کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تھوڑا بہت جو ہے تھوڑی سی چیز تھوڑی سی قیمت حاصل کر سکے۔ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اس کو اللہ کی جانب منسوب کیا اور اس میں رد و بدل کیا، خرابی اور بربادی ہے۔ بائبل میں تبدیلی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ قرآن مجید نے آج سے 1400 سال قبل بائبل کو منحرف اور ناقابل اعتماد قرار دیا تھا، مگر اس وقت کے یہودی علماء نہیں مانتے تھے۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ مسلم ہو چکا اور کوئی اختلافی مسئلہ نہیں رہا۔ دوست اور دشمن سب مانتے ہیں کہ بائبل تنزیلی لفظی نہیں ہے، یعنی کہ بائبل وہی کتاب نہیں ہے جس طرح قرآن ہے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہے، حروف معنی سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، جبکہ بائبل ایسا نہیں ہے کہ اس کے لفظ بلفظ اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ خدا رسید انسانوں کی تصنیف مانی جاتی ہے، جو کہ حضرت موسیٰ کے بعد یعنی بائبل کو کہا جاتا ہے کہ یہ خود حواری جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی بھی تصنیف کردہ نہیں ہے، اور اس مناسبت سے اس کی نسبت اللہ کی جانب مجازی دیتے ہیں، یعنی جو حضرت عیسیٰ کے قریب کے دور کے لوگوں نے لکھی تھی اس کتاب کو، ان کا اللہ پہ ایمان اور اعتقاد زیادہ تھا، لہٰذا اس لیے اس کی نسبت اللہ کی جانب دی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بائبل کی تنقید ایک مکمل فن کی صورت اختیار کر چکی ہے، یعنی کہ بائبل کا ناقابل تردید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ ایک مکمل فن کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ جرمن، فرینچ، انگریزی وغیرہ میں ہزاروں تنقیدی کتابیں لکھی جا چکی ہے اور شہرت اس قدر ہے کہ بائبل کا ہر موضوع پر تنقید ایک مستقل فن بن چکا ہے، لہٰذا اس میں اب اس دور میں جو ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بائبل میں کسی قسم کا تحریف نہیں ہوا ہو، بلکہ یہ تحریف شدہ ہے جو کہ مسلم ہے، جس کو قرآن نے آج سے 1400 سال قبل ببانگ دہل اعلان کیا تھا کہ یہ تحریف ہو چکا ہے، آج آ کے یہ لوگوں کے اوپر علم کی وسعتوں کی وجہ سے عیاں ہو چکا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔